لاسٹ سیٹرڈے کو جب ٹیچرز کے ساتھ میری ٹریننگ تھی، وہاں پہ ایک ہماری ڈسکشن ہوئی، چھوٹی سی سوال اٹھایا میں نے کہ آپ کا نفس کیا ہے اور اس کو خوراک ہم کیسے دیتے ہیں۔ اس پہ کافی میں نے برین اسٹارم کیا، پہلے ٹیچر سے ساروں سے سوالات پوچھے، آپ کے خیال میں نفس کیا ہے اور ہم اسے خوراک کیسے دیتے ہیں، روح کہاں پہ ہوتی ہے، اس کو ہم خوراک کیسے دیتے ہیں۔ تو بڑی انٹرسٹنگ یہ ٹاپک رہا اور ہم نے 15-20 منٹ اس پہ اچھا خاصا برین اسٹارم کر کے اس پہ کنکلوژنز نکالے۔ آج جو اسی سے ریلیٹڈ ٹاپک میرے ذہن میں آیا کہ ہم نفس کو کیسے پال رہے ہیں، ہم نفس کو کیسے جوان کر رہے ہیں، ہم نفس کو کیسے باقاعدہ ہتھیار دے رہے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ مل کے لڑے۔ اس ویڈیو میں ہم یہ بات کریں گے نفس پہ، نفس اور روح پہ تھوڑا سا ہم روشنی ڈالیں گے۔ دس از کاشف شہزاد، I am an IELTS trainer and I teach IELTS online and offline. We work as a powerful educational services in Gujarat where we teach IELTS and coach about spoken English. I also work as a student counselor and as a teacher trainer with some schools. لائف لرننگ کے چینل پہ آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آپ میری ویڈیوز دیکھتے ہوں گے۔ زندگی کے تجربات پہ جو تھوڑی بہت وزڈم مجھے ملی ہے وہ میں کوشش کرتا ہوں کہ میں اس میں اپنے تجربات مکس کر کے میں آپ تک پہنچا سکوں۔ کسی کو اچھا لگے، کسی کو نہ اچھا لگے، لیکن چلیں یہ لائف لرننگز ہیں، کوئی اختلاف بھی کر سکتا ہے، کوئی متفق ہو سکتا ہے۔ دیٹ ٹوٹلی ڈپینڈز آن یو، بٹ یور کوشچنز، یور کامنٹس میٹر اے لاٹ۔ ڈیٹیل کی طرح جانب بڑھتے ہیں کہ سوال ہمارا یہ تھا کہ نفس ہے کیا اور نفس کو ہم کیسے پال رہے ہیں، کیسے اس کو خوراک دے رہے ہیں۔ قرآن کی آیت بڑی اچھی طرح آپ لوگوں نے پڑھی ہوگی، آپ کو یاد ہوگی، قد افلح من تزکا، جس نے تزکیہ کیا اس نے فلاح پائی۔ من تزکا، جس نے تزکیہ کیا، قد افلح، پس اس نے فلاح پائی۔ تزکیہ کس کا؟ تزکیہ کیا ہوتا ہے؟ صفائی، اپنے نفس کی صفائی کرنا۔ یہ بات اللہ تعالیٰ نے سورہ شمس میں 11 قسمیں اٹھانے کے بعد کہی ہے۔ 11 قسمیں اللہ تعالیٰ نے اٹھائی ہیں، پھر اللہ تعالیٰ نے کہا ہے قد افلح من تزکا، پس جس نے تزکیہ کیا وہ کامیاب رہا۔ اب بات یہ ہے تزکیہ کیسے کریں گے ہم اس کی صفائی کیسے کریں گے، نفس کی صفائی کیسے کرتے ہیں۔ دیکھیں، آپ یہ اس چیز کو مانتے ہیں کہ ہمارے اندر ایک عدد نفس ہے اور ایک عدد روح ہے۔ روح اللہ کے نور کی شکل میں ہمارے اندر اور فرشتوں کے اندر اور جنات کے اندر موجود ہوتی ہے، لیکن نفس اللہ تعالیٰ نے صرف انسان کے اندر ڈالا ہے۔ مٹی، پانی اور آگ، اس کا کمبینیشن ملا کے ہمارے اندر ایک نفس رکھا گیا ہے جو ہمیں دنیا کی طرف بلاتا ہے، خواہشات پیدا کرتا ہے، یا جو بھی اس کی خصلتیں ہیں، لالچ، ہرس، کمینگی، مفاد پرستی، یہ ساری نفس کی خصلتیں ہیں جو میرے اور آپ میں، ہم سب انسانوں میں موجود ہوتی ہیں۔ اب کون کتنی صفائی کرتا ہے، کون کتنا تزکیہ کرتا ہے، یہ امپورٹنٹ ہے۔ کسی میں لالچ کم ہوگا، کسی میں لالچ زیادہ ہوگا، کسی میں کمینگی زیادہ ہوگی، کسی میں ہرس زیادہ ہوگا، کسی میں مفاد پرستی زیادہ ہوگی۔ تو یہ ہمارے آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس انوائرمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ اپنے نفس کا تزکیہ کرنے کے لیے کیا کیا کر رہے ہیں۔ آپ نے غور کیا ہوگا آج کل کے بچے وہ بڑی مشکل سے ان چیزوں کو مانتے ہیں، نفس، روح، مسلمان، اللہ۔ بڑا آپ بات کر کے دیکھیں، چونکہ ہمارے والدین میں بھی اتنی اویئرنیس نہیں ہے خدا کے بارے میں، ہم نے صرف سنا ہے کہ خدا ہے۔ تو میرے ذہن میں آج ایک بات آئی کہ میری فیملیز میں بھی بہت سے ایسے گھرانے ہیں، آپ کی فیملیز میں بھی بڑے ایسے گھرانے ہوں گے کہ جہاں پہ ہماری مائیں ہمارے بچوں کو حد سے زیادہ کھلاتی، بغیر ڈیمانڈ کے کھلاتی ہیں کہ میرا بچہ کھائے، میرا پوتا کھائے، میرا نواسہ کھائے۔ ان کو کھلاتی پلاتی ہیں، اتنا کھلاتی پلاتی ہیں کہ وہ اللہ معاف کرے، اب آپ کے سامنے ہے کہ 18 سال کے بچے، 16 سال کے بچے، 14 سال کے بچے بچیاں ماشاءاللہ اوبیسٹی کا شکار ہو چکے ہیں، ان کے جسم اتنے پھول گئے ہیں، اتنے ہیلدی ہو گئے ہیں۔
تو یہ بھی تو نفس کو پالنا ہے، یہ بھی تو نفس کو پالنا ہے۔ نفس کو بنیادی طور پر ہم 3 چیزوں سے ہم پال رہے ہیں۔ نمبر 1 کھانا بہت زیادہ، نمبر 2 سونا حد سے زیادہ، نمبر 3 بولنا سب سے زیادہ۔ کیا میں نے کہا 3 چیزیں مینشن کی میں نے؟ سب سے پہلی بہت زیادہ کھانا، حد سے زیادہ سونا اور بہت زیادہ بولنا۔ یہ 3 چیزیں آپ کے نفس کی خوراک ہیں۔ آپ جب بھی ان تینوں میں سے کوئی کام بار بار کر رہے ہیں، آپ اپنے نفس کو خوراک دے رہے ہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا آپ کھانا چھوڑ دیں، آپ چلا کشی شروع کر دیں، میں یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ آپ سونا بند کر دیں اور راتوں کو اٹھ کر عبادت شروع کر دیں، میں یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ آپ خاموشی سے گھر کے کونے میں بیٹھ جائیں اور بولے نہ۔ کہنے کا صرف یہ مطلب ہے کہ اگر آپ اپنا کھانا 3 یا 4 ٹائم سے یا رینڈم کھانا کھانے سے 2 ٹائم کر دیتے ہیں تو یہ بھی نفس کا تزکیہ ہے۔ آپ 12 گھنٹے سوتے ہیں تو آپ اس کو 8 گھنٹے 7 گھنٹے پہ لے آئیں، یہ بھی نفس کا تزکیہ ہے۔ آپ ہر بات کا جواب دیتے ہیں، ہر جگہ پہ بولتے ہیں، اس کو کنٹرول کر کے آپ لمیٹڈ جگہ پہ بات کریں، لمیٹڈ جگہ پہ اپنا جواب دیں، یہ بھی نفس کا تزکیہ ہے۔ اور بھی طریقے ہیں کئی، لیکن بنیادی طور پر اپنے نفس کو کنٹرول کرنے کے لیے، اپنی خواہشات جو نفس پیدا کرتا ہے اس کو کنٹرول کرنے کے لیے یہ 3 چیزیں جو بنیادی ہیں یہ میں نے مینشن کی۔ اگر انسان اس چیز پہ قابو پا لے تو وہ تزکیے کے سفر پر روانہ ہو جاتا ہے۔ اب یہ کم ہو یا زیادہ ہو، یہ پھر آہستہ آہستہ جتنا آپ اس چیز کو لے کے چلیں گے تو آپ کو خود ہی محسوس ہوگا کہ کیسے ہم نفس کا تزکیہ کریں۔ جو ہی آپ نفس کا تزکیہ کرتے ہیں، آپ کے اندر جو اللہ کا نور موجود ہے اس کو طاقت ملتی ہے، وہ ڈومینیٹنگ فارم میں آتا ہے۔ نارملی نفس ہمارا ڈومینیٹنگ فارم میں رہتا ہے تو وہ ہمیں ڈرائیو کرتا ہے، جبکہ ہمیں اس کو ڈرائیو کرنا چاہیے جب تک ہم اپنے آپ پہ کنٹرول نہیں کریں گے۔ اس کے بعد پھر اگلی سٹیج آتی ہے، آپ ذکر اذکار کریں، آپ درود شریف پڑھیں، آپ عبادات کریں، تو تب آپ کی روح اور مضبوط ہوتی ہے۔ اب اس سوال کا جواب آپ کو ملا ہوگا کہ آپ عبادات بھی کرتے ہوں گے، آپ درود شریف بھی پڑھتے ہوں گے، آپ ذکر اذکار بھی کرتے ہوں گے، لیکن آپ کا نفس قابو میں نہیں آ رہا، آپ کی خواہشات کم نہیں ہو رہی، آپ دنیاوی جھمیلوں سے آزاد نہیں ہو پا رہے۔ تو اس کا مطلب آپ کو سمجھ آیا اب کہ آپ نے بیسیکلی نفس کے تزکیے پہ کام ہی نہیں کیا۔ تو کیسے آپ ایک طرف سے روح کے کام کر رہے ہیں لیکن نفس کو بھی تو کمزور کرنا ہے نا، تب روح ہماری اوپر آئے گی، ڈومینیٹ کرے گی۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو، مجھے، ہم سب کو اپنے نفس کا تزکیہ کرنے کی توفیق دے تاکہ ہم فلاح پائیں، ہمیں اپنی روح کو ڈومینیٹ کرنے کی توفیق دے تاکہ اللہ کا نور ہمارے اندر زندہ ہو اور اللہ ہمارے ذریعے ظاہر ہو۔ یہی تو اللہ چاہتا تھا، اسی مقصد کے لیے تو اللہ نے ہمیں پیدا کیا کہ میں نے انسان کو پیدا کیا تاکہ میں جانا جاؤں، لیکن انسان کی خواہش یہ ہے کہ میں پہچانا جاؤں۔ اب انسان نے اللہ سے مقابلہ شروع کر دیا تو اس کا نقصان تو ہونا ہی ہونا ہے نا کچھ۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت شکریہ۔ اللہ حافظ، تھینک یو ویری مچ۔